اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم وہی کامبانوں میں ہی محتاط رہو جس ڈاکٹر لودھی نے وہ فلم رول ڈاکٹر عبدالصمد کو دیا ہے وہ تمہاری لیبارٹری میں ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اگر پاکیزہ سیکرٹ سروس کو کوئی اطلاع ملی تو وہ سیدھی کامبانوں کا ہی رخ کرے گی اور ان لوگوں کو ڈاج دینے کے لیے بلیو باکس لیبارٹری کو منتخب کیا گیا ہے۔ بظاہر یہی ظاہر کیا جائے گا کہ ڈاکٹر شجاعت علی کو بھی کامبانوں پہنچا دیا گیا ہے، اس لیے وہاں تمہیں ہر لحاظ سے چوکنا اور محتاط رہنا ہوگا، آرنلڈ نے کہا تو گراہم کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ او ویری گڈ، یہ تو اچھا ہو گیا کہ میں یہاں ہوں، اب میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا، گراہم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اتنا خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے گراہم، تمہیں ابھی اندازہ نہیں کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کس انداز میں کام کرتی ہے، میرا ایک بار ان سے معمولی سا ٹکراؤ ہو چکا ہے، یہ حد درجہ تیز، فعال، ذہین اور خطرناک لوگ ہیں، اس لیے میری ایک بات سن لو کہ تم میرے دوست ہو، اس لیے میں خود تمہیں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ تو سیکرٹری سائنس کے ذریعے تمہیں احکامات پہنچائے جاتے کہ تمہیں جیسے ہی ان کی کامبانو آمد کے بارے میں پہلی انفارمیشن ملے تو تم نے فوری طور پر مجھے اطلاع دینی ہے۔ میرا سیکرٹری تمہارے سیکرٹری کو میرا فون نمبر نوٹ کرا دے گا تاکہ ہم ان لوگوں کو کمبانوں میں گھیر کر ان کا خاتمہ کر سکیں، آرنلڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں فوری طور پر اطلاع کر دوں گا، گراہم نے کہا۔ اوکے، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا اور گراہم نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھ پر اپنی کارکردگی کا روب ڈال رہا ہے، مجھ پر، گراہم نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اسمائل کو میرے پاس بھیجو، گراہم نے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، آنے والی نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اسمائل، ڈاکٹر شاہد لودھی کی کیا پوزیشن ہے؟ گراہم نے پوچھا۔ وہ قید خانے میں موجود ہے بوس، اسمائل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کو لیبارٹری سے باہر لے جاؤ اور کسی ویران پہاڑی علاقے میں گولی مار کر کسی غار میں پھینکوا دو، گراہم نے تیز لہجے میں کہا۔ مگر باس، وہ سائنسدان ہے، اسے ہم باہر لے گئے تو ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، اسمائل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے جاتے ہوئے نوٹ کرانا ہے کہ اسے کامبانوں پہنچایا جا رہا ہے اور پھر واپس آ کر رپورٹ دے دینا کہ اسے بس ٹرمینل پر پہنچا کر تم واپس آ گئے ہو، باقی کام میں خود کر لوں گا، گراہم نے کہا۔ یس باس، اسمائل نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اس جیسے غدار کو میں یہاں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، گراہم نے بڑے نفرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ اس طرح چونک پڑا جیسے اسے اچانک کوئی خیال آ گیا ہو۔ وہ لوگ اگر ریڈ زیرو لیبارٹری میں آئیں گے تو لا محالہ کامبانوں سے ہی آئیں گے، اس لیے مجھے کامبانوں میں انہیں روک کر ان کا وہیں خاتمہ کرنا ہوگا، اس لیے یہ تو خفیہ لیبارٹری ہے، یہاں تو یہ لوگ کسی صورت داخل ہی نہ ہو سکیں گے، گراہم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور فون سیٹ کے نیچے موجود بٹن کو پریس کر کے اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جوزف بول رہا ہوں، دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ گراہم بول رہا ہوں، گراہم نے کہا۔ کوئی خاص بات؟ میں نے تو تمہیں حتمی رپورٹ دے دی تھی اس ڈاکٹر عبدالصمد کے بارے میں، جوزف نے کہا۔ ہاں، اب اطلاع ملی ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا یہاں کامبانوں میں ریڈ زیرو لیبارٹری پر حملے کا خدشہ ہے، گو وہ لوگ کسی طرح بھی یہاں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا خاتمہ بھی ضروری ہے، تم بتاؤ کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے، گراہم نے کہا۔ ارے نہیں، اس کا اس سارے کھیل سے کیا تعلق، انہیں تو ویسے بھی اس کا علم نہیں ہو سکے گا، جوزف نے کہا۔ جس کنگ روڈ پر ڈاکٹر عبدالصمد رہتا تھا اسی کنگ روڈ کے کسی فلیٹ میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کا خطرناک ترین ایجنٹ عمران بھی رہتا ہے، اس لیے اعلیٰ حکام کو خدشہ ہے کہ وہ کامبانو لیبارٹری پہنچ سکتا ہے، گراہم نے آرنلڈ کی بتائی ہوئی بات ویسے ہی دہراتے ہوئے کہا۔ وہ تو واقعی خطرناک ترین ایجنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں پاکیزہ میں اپنے آدمیوں کی ڈیوٹی ایئرپورٹ پر لگا دیتا ہوں، عمران اکیلا یا ساتھیوں سمیت جیسے ہی پاکیزہ سے ایکریمیا کے لیے روانہ ہوگا مجھے اطلاع مل جائے گی اور میں تمہیں اس کی اطلاع دے دوں گا، تم کامبانوں کے چیف پولیس آفیسر کو کہہ کر ان کا خاتمہ آسانی سے کرا سکتے ہو، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ بہترین تجویز ہے، گراہم نے تحسین آمیز لہجے میں کہا کیونکہ واقعی اسے یہ تجویز پسند آئی تھی۔ اوکے، گڈ بائے، جوزف نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو گراہم نے ریسیور رکھ دیا، اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب روایت احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، عمران نے سلام دعا کے بعد کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، اس ڈاکٹر عبدالصمد مرحوم کی طرف سے دیے گئے مائکرو فلم رول کے سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔
ڈاکٹر شجاعت علی ایک سائنسدان کانفرنس میں شرکت کے لیے میلاک گئے ہوئے ہیں۔ کل انہوں نے واپس آنا ہے۔ ان کے ساتھ تفصیلی بات چیت کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ اس پرزے کو ایکٹیما سے واپس لے آنے کی ضرورت ہے یا نہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کس طرح عمران صاحب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بات تو طے ہے کہ وہ پرزہ پاکیزہ سے چوری ہو کر ایگریمی ریاست کامبانو کی خفیہ ریڈ زیرو لیبارٹری میں پہنچ چکا ہے، جہاں ڈاکٹر شاہد لودھی کام کر رہا ہے۔ اس ڈاکٹر شاہد لودھی نے جو پیغام مائکرو فلم رول میں ریکارڈ کر کے بھیجا ہے، اس کے مطابق اس پرزے کو کھول لینے کے باوجود ایگریمنٹ سائنسدان اسے سمجھ نہیں سکے، اس لیے وہ ڈاکٹر شجاعت علی کو اغوا کر کے لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ان سے اس پرزے کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیں۔ اب اگر ڈاکٹر شجاعت علی واپس آ کر کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اس پرزے کو تیار کیا ہے، اس لیے وہ دوسرا پرزہ بھی تیار کر سکتے ہیں، تو پھر ایگریمیا اس پرزے کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، مزید کیا سمجھیں گے؟ اور اگر ڈاکٹر شجاعت علی نے کہا کہ اس پرزے کو واپس لانا ضروری ہے تو پھر اس سلسلے میں کچھ سوچا جا سکتا ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ لوگ ڈاکٹر شجاعت علی کو میلاک سے بھی تو اٹھوا سکتے ہیں، اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اب ہم سارے کام تو نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس ہر سائنسدان کے ساتھ ساتھ پھرتی رہے، اس لیے میں نے سر سلطان کو کہہ کر ملٹری انٹیلیجنس کے 4 ممبران کو میلاک بھجوا دیا ہے، وہ وہاں پاکیزائی سفارت خانے کے ساتھ مل کر ان کی حفاظت کریں گے۔ سر سلطان نے میلاک میں پاکیزائی سفیر کو بھی الرٹ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر ڈاکٹر شجاعت علی اغوا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی قسمت، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ میری سمجھ میں تو ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ آخر میں اس پرزے میں ایسی کیا بات ہے کہ ایگریمیا اس حد تک بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ ٹارگٹ یقینی طور پر ہٹ کرنے کی کوشش تو دنیا کے تمام سائنسدان کرتے رہتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ میرے ذہن میں یہی الجھن تھی۔ اس پرزے میں سرداور سے بات کی، لیکن وہ بھی کوئی خاص بات نہیں بتا سکے۔ پھر سرداور سے میں نے میلاک میں اس ہوٹل کا فون نمبر لیا جہاں ڈاکٹر شجاعت علی قیام پذیر تھے، وہاں میں نے ڈاکٹر شجاعت علی سے اس ٹاپک پر براہ راست بات کی۔ تب یہ بات سامنے آئی کہ اس پرزے میں صرف اتنی خاصیت نہیں ہے کہ یہ میزائل کو یقینی طور پر ٹارگٹ پر ہٹ کراتا ہے، بلکہ اس میں ایک ایسی خاص بات ہے کہ اس پرزے کے اندر موجود مخصوص ریز میزائل کی پرواز کے درمیان چارجڈ ہو کر میزائل کے گرد پھیل جاتی ہیں، جن کی وجہ سے کوئی بھی اینٹی میزائل سسٹم اس میزائل پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس میزائل میں یہ پرزہ نصب ہوتا ہے اس میزائل کو کوئی اینٹی سرپرائز سسٹم روک بھی نہیں سکتا، اور اس پرزے کی وجہ سے میزائل یقینی طور پر اپنے ٹارگٹ کو بھی ہٹ کرے گا۔ ان دونوں خصوصیات سے مل کر اس میزائل کو ایک لحاظ سے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، اور یہ ایسی صفات ہیں جنہوں نے سپر پاور ایگریمیا کو اس پرزے کے لیے پاگل کر رکھا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے اب اس کو اس پرزے کی اہمیت کا احساس ہوا ہو۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران ہے جہاں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی قدرے متوحش سی آواز سنائی دی تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو بھی چونک پڑا۔ علی عمران حاضر ہے جناب، عمران نے سر سلطان کے متوحش لہجے کی وجہ سے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران بیٹے، میلاک میں پاکیزائی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا ہے، وہاں موجود ڈاکٹر شجاعت علی کو اغوا کر لیا گیا ہے، سر سلطان نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح؟ ملٹری انٹیلیجنس کے 4 آدمی بھی ان کی حفاظت کر رہے تھے، پھر سفارت خانے پر حملہ اور اغوا، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ مجھے جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق کانفرنس کے اختتام پر ڈاکٹر شجاعت علی ملٹری انٹیلیجنس کے آدمیوں کے ساتھ پاکیزائی سفارت خانے آ گئے، کیونکہ انہیں چارٹرڈ طیارے سے پاکیزا لایا جانا مقصود تھا، اور اس کا انتظام پاکیزائی سفارت خانے نے کرنا تھا۔ سفارت خانے پہنچ کر ڈاکٹر شجاعت علی صاحب سفیر کے آفس میں بیٹھ گئے، جبکہ انٹیلیجنس کے افراد دوسرے کمرے میں موجود تھے کہ اچانک ہر طرف نامانوس سی گیس پھیل گئی، اور سفیر سمیت سارا عملہ اور ملٹری انٹیلیجنس کے افراد بھی بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب عملے کو ہوش آیا تو ڈاکٹر شجاعت علی غائب تھے۔ میلاک کی پولیس اس سلسلے میں انکوائری کر رہی ہے، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر شجاعت علی کو باقاعدہ سازش کے تحت اغوا کیا گیا ہے، سر سلطان نے تفصیلی بات کرتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہماری توقع سے بھی زیادہ اس پرزے کو اہمیت دے رہے ہیں کہ انہوں نے سفارت خانے پر بھی کارروائی کرنے سے گریز نہیں کیا، عمران نے کہا۔ ہاں، اور اب یہ پاکیزا کی عزت کا بھی سوال بن گیا ہے، کیونکہ سفارت خانے پر حملہ ایک لحاظ سے ملک پر حملہ شمار کیا جاتا ہے، سر سلطان کے لہجے میں غصہ تھا۔
آپ بے فکر رہیں سر سلطان، انہیں یہ حملہ بے حد مہنگا پڑے گا، عمران نے بھی سرد لہجے میں کہا۔ اوکے، اب میں مطمئن ہوں، عمران کا جواب سنتے ہی سر سلطان کے لہجے میں ایسا اطمینان ابھر آیا جیسے عمران کے اس فکرے نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ بلیک زیرو خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی، X2۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر۔ جولیا کا لہجہ مدبانہ ہو گیا۔ سالیہ، تنویر، کیپٹن شکیل اور صفدر کو الرٹ کر دو، انہوں نے ایک انتہائی اہم مشن پر عمران کی سربراہی میں ایکڈیمیا جانا ہے، کسی بھی وقت انہیں کال کیا جا سکتا ہے، تم بھی اس ٹیم میں شامل ہو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ سرخ جلد والی ڈائری دو، عمران نے ریسیور رکھ کر بلیک زیرو سے کہا تو بلیک زیرو نے میز کی نچلی دراز کھول کر ایک سرخ رنگ والی ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ اس ڈائری میں نام، پتے اور فون نمبرز وغیرہ موجود تھے۔ عمران ڈائری کے اوراق پلٹتا رہا۔ میں آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ بلیک زیرو نے عمران کے موڈ کو محسوس کرتے ہوئے کہا اور عمران نے بھی اثبات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کی توجہ ڈائری پر ہی تھی۔ بلیک زیرو اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی نظریں ایک صفحے پر جم گئیں۔ وہ کچھ دیر تک اس کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ڈائری بند کر کے اسے میز پر رکھا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی، یہاں سے میلاگ کا ملکی رابطہ نمبر اور میلاگ شہر کا رابطہ نمبر دیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انکوائری آپریٹر کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ نمبر اور پتے دے دیے گئے۔ عمران نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کافی دیر تک نمبر پریس کرنے کے بعد اس نے ہاتھ ہٹایا تو چند لمحوں بعد دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ اس دوران بلیک زیرو بھی چائے کی 2 پیالیاں اٹھائے واپس آ گیا۔ اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی اٹھائے وہ اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ ساہو کلب۔ ریسیور اٹھتے ہی ایک باریک لیکن مترنم نسوانی آواز سنائی دی، وکٹر باگو سے بات کرائیں، میں پاکیشا سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پاکیشا سے؟ اچھا، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وکٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی، علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اس بار اپنا مخصوص تعارف کراتے ہوئے کہا۔ پرنس عمران، آپ کیسے آج یاد کر لیا آپ نے؟ دوسری طرف سے چونک کر اور قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ جب تمہارے انتہائی مہذب ملک میں سفارت خانوں پر حملے شروع ہو جائیں تو پھر وکٹر ہی یاد آ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ سفارت خانوں پر حملے؟ کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ کھل کر بات کریں پرنس، یہ تو انتہائی تشویشناک اور حیرت انگیز بات ہے، وکٹر ہاگو نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کی بات کا یقین نہ آ رہا ہو۔ میلاگ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکیشا سے ایک سائنسدان ڈاکٹر شجاعت علی گئے تھے۔ اس کانفرنس کے دوران یہ اطلاعات ملی کہ ایکڈیمیا ڈاکٹر شجاعت علی کو اغوا کرنا چاہتا ہے، جس پر ان کی حفاظت کے لیے نہ صرف میلاگ کے اعلیٰ حکام کو الرٹ کر دیا گیا بلکہ پاکیشا سے ملٹری انٹیلیجنس کے 4 افراد بھی بھجوائے گئے اور یہ طے پایا کہ ڈاکٹر شجاعت علی سائنس کانفرنس سے فارغ ہو کر میلاگ میں پاکیشائی سفارت خانے پہنچیں گے اور پھر سفارت خانے کی طرف سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے وہ پاکیشا واپس آئیں گے۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہ سفارت خانے پہنچ گئے اور سفیر کے آفس میں موجود تھے کہ اچانک پورے سفارت خانے میں بے ہوش کر دینے والی گیس پھیل گئی اور جب وہاں موجود عملے کو ہوش آیا تو ڈاکٹر شجاعت علی غائب تھے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ تو زیادتی ہے، سفارت خانے پر ایسا حملہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، وکٹر باگو نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت جلدی یہ معلوم کر لو گے کہ ڈاکٹر شجاعت علی کو کس نے اغوا کیا ہے اور اب وہ کدھر ہے، عمران نے کہا۔ آپ اپنا فون نمبر مجھے دے دیں، میں آپ کو 1 گھنٹے کے اندر رپورٹ دیتا ہوں، وکٹر باگو نے کہا۔ میں تمہیں 1.5 گھنٹے بعد فون کر لوں گا، اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر بتا دو اور معاوضہ بھی، مجھے ہر صورت میں حتمی معلومات چاہیے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، صرف $1 بھجوا دیں، وکٹر باگو نے کہا اور ساتھ ہی بینک کے بارے میں تفصیل بتا کر اس نے اکاؤنٹ نمبر بھی بتا دیا۔ اوکے، معاوضہ پہنچ جائے گا لیکن کام جلد از جلد اور حتمی حالت میں کرو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کون ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے معاوضہ بھجوانے کے لیے تفصیلات نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ یہ میلاگ کا انتہائی فعال گروپ ہے، ہر قسم کی ٹریسنگ کا کام کرتے ہیں، ان کے رابطے یورپ، گریٹ لینڈ اور ایکڈیمیا میں کام کرنے والے ایسے گروپ سے ہیں جو انہیں حتمی معلومات مہیا کرتے ہیں، عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے چائے کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگا لی جبکہ بلیک زیرو فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے تاکہ معاوضہ وکٹر باگو کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرایا جا سکے۔
پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ساہو کلب رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی۔ پاکیشہ سے علی عمران بول رہا ہوں، وکٹر باگو سے بات کراؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، وکٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد وکٹر باگو کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، معاوضہ پہنچ گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بالکل پہنچ گیا ہے، ابھی میری سیکرٹری کو بینک نے فون کر کے آگاہ کیا ہے۔ بہت شکریہ پرنس عمران، وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا معلوم ہوا ہے؟ عمران نے کہا۔ جو حتمی معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ کارروائی ایکریما کی ریڈ ایجنسی کی طرف سے میلاگ کے اس گروپ کارس کے ذریعے ہوئی ہے۔ کارس گروپ نے سفارت خانے سے پہلے سائنسدان کو اغوا کرنے کی پلاننگ کی، لیکن ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ان کی اس انداز میں حفاظت کر رہے تھے کہ کارروائی کی صورت میں سائنسدان کے ہلاک ہو جانے کا خدشہ تھا۔ اس لیے آخری چارہ کار کے طور پر سفارت خانے پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی گئی اور پھر بے ہوش سائنسدان کو وہاں سے نکال کر ایئرپورٹ پہنچایا گیا۔ وہاں پہلے سے تمام انتظامات مکمل تھے۔ بے ہوش سائنسدان کو ایک خصوصی طور پر تیار کردہ تابوت میں ڈال کر میت کے طور پر ویلنگٹن روانہ کر دیا گیا۔ تمام کاغذات پہلے سے تیار کر لیے گئے تھے، اس لیے جب تک سفارت خانے میں کارروائی کی خبر پھیلتی سائنسدان ایکریما روانہ بھی ہو چکے تھے۔ ایکریما کے دارالحکومت ویلنگٹن پر تابوت کو حاصل کرنے والی ایک پرائیویٹ طور پر تدفین کرنے والی کمپنی تھی۔ اس نے اس تابوت کو ایک چارٹرڈ کمپنی کے ایئرپورٹ سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے ایکریما کی ریاست کامبانو بھجوا دیا۔ وکٹر باگو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کامبانو میں کیا ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ سوری پرنس عمران، کامبانو میں ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے کیونکہ یہ ریاست ویران اور بنجر پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ یہ ریاست خاصی پسماندہ ہے۔ وکٹر باگو نے جواب دیا۔ اس کمپنی کا کیا نام ہے جس نے ویلنگٹن سے تابوت بھجوایا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بلیک ماس فیونرل کمپنی، وکٹر باگو نے جواب دیا۔ اس کا ہیڈ آفس اور فون نمبر؟ عمران نے پوچھا۔ آپ نصف گھنٹے بعد دوبارہ کال کریں، میں معلوم کرتا ہوں، وکٹر باگو نے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ کو وکٹر باگو کی رپورٹ پر شک ہے؟ عمران کے ریسیور رکھتے ہی بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، ایک لحاظ سے تو اس نے رپورٹ اس مائکرو فلم رول کی تائید کی ہے کیونکہ اس رول میں جو پیغام ہے اس کے مطابق پرزہ MMB کامبانو کی ریڈ زیرو لیبارٹری میں بھجوایا گیا ہے اور ڈاکٹر شجاعت علی کو بھی اغوا کر کے وہاں پہنچایا گیا ہے، لیکن اس کے لیے جو انداز اختیار کیا گیا ہے اس سے مجھے شک پڑتا ہے کہ معاملات وہ نہیں ہیں جو ہمیں دکھائے جا رہے ہیں۔ عمران نے کہا۔ دکھائے جا رہے ہیں، اس سے آپ کا کیا مطلب؟ کیا وکٹر باگو دانستہ طور پر سب کچھ ظاہر کر رہا ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں جو تمہارے ذہن میں آئی ہے۔ وکٹر باگو نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر شجاعت علی کو ریڈ ایجنسی نے اغوا کرایا ہے۔ چلو میلاگ سے ویلنگٹن تک تو اس تابوت کی وجہ تسمیہ سمجھ میں آتی ہے۔ پھر وہ تابوت ویلنگٹن سے ہی کامبانو نہیں بھجوایا گیا بلکہ علیحدہ کسی اور چارٹرڈ کمپنی کے طیارے سے اسے کامبانو بھجوایا گیا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ویلنگٹن ایکریما کا دارالحکومت ہے، وہاں پہنچ جانے کے بعد ڈاکٹر شجاعت علی کو آسانی سے کہیں بھی عام انداز میں لے جایا جا سکتا تھا، لیکن ریڈ ایجنسی کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر شجاعت علی کے اغوا کا کیس پاکیشہ سیکرٹ سروس کو ہی سونپا جا سکتا ہے اور انہیں معلوم ہے کہ پاکیشہ سیکرٹ سروس کے چیف کے رابطے پوری دنیا میں ہیں، اس لیے وہ ڈاکٹر شجاعت علی کے اغوا کا باقاعدہ میلاگ میں کھوج لگائیں گے اور پھر یہی کارروائی ویلنگٹن میں ہوگی۔ عمران نے کہا۔ لیکن ان کی تمام کارروائی کا کیا فائدہ ہوا جبکہ حتمی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ اسے کامبانو لے جایا گیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یہی تو اصل بات ہے، پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اسے کہاں لے جایا گیا ہے۔ میرے حلق سے یہ بات نہیں اترتی کہ انہیں ڈاکٹر شاہد لودھی کی طرف سے فلم رول عبدالصمد کو دینے کا علم ہو اور عبدالصمد کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ ان کے فلیٹ کی بھی تلاشی لی گئی، اس کے باوجود ڈاکٹر شجاعت علی کو کامبانو کی ریڈ زیرو لیبارٹری میں ہی لے جایا جائے کیونکہ یقیناً انہوں نے ڈاکٹر شاہد لودھی سے بھی پوچھ گچھ کی ہوگی۔ عمران نے کہا۔ آپ واقعی بے حد گہرائی میں سوچتے ہیں علی عمران، بلیک زیرو نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ سوچنا تو پڑتا ہے، چاہے بعد میں یہ سوچ غلط ہی ثابت ہو، لیکن ویسے ہی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ادھر ادھر ڈولنے کی بجائے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹارگٹ دراصل کدھر ہے، عمران نے کہا۔